کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد کی صورت میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا اعلان کیا گیا ہے۔ چند باتیں بڑی تسلی سے آپ سمجھ لیجئے، کام آئیں گی آپ کے۔ والضحیٰ، ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج بالکل اچھی طرح نکل جاتا ہے، نکلتے نکلتے سورج اونچا ہوتا ہے تو روشنی بالکل واضح ہو جاتی ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے دن کی، قسم ہے دن کی، یوں کہیے، یا تو کہیے قسم ہے روشن دن کی، جب دن بالکل روشن ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا اچھی طرح جب۔ آگے کہتے ہیں واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ اچھی طرح چھا جائے، پوری طرح اندھیرا چھا جائے، اس کو کہتے ہیں سجا۔ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2-3 مرتبہ وحی چند دن کے لیے موقوف کر دی گئی تھی۔ ایک مرتبہ شروع میں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد کئی ماہ تک وحی نازل نہیں ہوئی، ایک بات یہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک مرتبہ یہودیوں کے کہنے سے مشرکین مکہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون ہے، یہ روح کیا چیز ہے، روح کی کیا حقیقت ہے، یہ سوالات تھے۔ حضور نے بلا تعمل یہ فرمایا کہ کل اس کا جواب دوں گا، انشاءاللہ نہیں کہا، بے خبری میں نہ کہا، یا ویسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے فوراً نکل گیا اس کا جواب میں کل دوں گا انشاءاللہ۔ اس وقت بھی وہی رکی رہی کئی دن تک۔ اور ایک واقعہ اور پیش آیا تھا، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یا کئی رات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں آنکھ نہیں کھلی۔ بہت غور سے سنیں میرے اس مضمون کو، بہت کام کا مضمون ہے یہ، آنکھ نہیں کھلی، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ دونوں واقعات، ایک وحی بند ہونے کے اور تہجد میں آنکھ نہ کھلنا، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ بعض لوگوں نے خاص طور سے اس میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا نام آتا ہے، اس نے یہ کہا کہ محمد کے پروردگار نے محمد کو چھوڑ دیا ہے، ماں اس کو آگے آنا، ماں ودعک ربک وما قلی، محمد کا رب ناراض ہو گیا ہے، وہی بند ہو گئی۔ اس طرح تانا دینے لگی، حالانکہ تانا دینے کا یہ کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے موقع نہیں تھا کہ وحی کا بند کرنا یہ حضور کے اختیار میں نہیں تھا، حضور کے اختیار میں نہیں تھا کہ حضور نے جان بوجھ کر وحی بند کرا لی ہو، نہیں۔ اور دوسرا، آنکھ کا نہ کھلنا تہجد میں یہ بھی ایک اختیاری چیز نہیں ہے، آدمی نیند کھلنے کے اسباب اختیار کر سکتا ہے، کسی کو کہہ کر سو جائے، الارم لگا لے، اور کوئی تدبیر آدمی اختیار کر لے۔ تدبیر کا اختیار کرنا یہ آدمی کے بس میں ہے، آنکھ کا کھولنا نہ کھولنا یہ اللہ تعالیٰ پروردگار کے کنٹرول میں ہے۔ آج ایک آیت گزری، آپ کو شاید اس مضمون کے طرف آپ کا ذہن منتقل نہیں ہوا، ابھی 24ویں پارے میں آیت گزری، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب آدمی سوتا ہے نا تو
تو بعض مرتبہ آدمی سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اسی لیے نیند کو نیند موت کا ایک نمونہ ہے۔ موت کو دیکھنا ہو تو روزانہ دیکھ لو، آدمی سوتا ہے، جب سو جاتا ہے تو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کون میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ نیند آدھی موت ہے، نیند موت کا نمونہ ہے۔ روح باقاعدہ اس کی نکال لی جاتی ہے اور پھر لوٹائی جاتی ہے، باقاعدہ نیند اس کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ یہ بھی اختیار میں نہیں ہے، اٹھنا اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ باقاعدہ دوبارہ زندگی دیتے ہیں آدمی کو، باقاعدہ جگا کر پھر دوبارہ اسے جینے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ یہ بھی اختیار میں نہیں ہے آدمی کے۔ غیر اختیاری چیز کو، غیر اختیاری چیزوں پر تانا نہیں دیا جاتا۔ جو چیز آدمی کے اختیار میں نہیں، ایسی چیز پر تانا دینا تو یہ حاسدوں کا طریقہ ہے۔ یہ ہو گیا۔ دوسرا یہاں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، دو کی قسم کھائی گئی ہے، دن کی قسم کھائی گئی۔ دیکھو جس طرح یہ رات آتی ہے، دن آتا ہے، دن آنے کے بعد پھر رات آتی ہے، یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ اسی طرح آدمی کے زندگی میں بھی رات دن آتے ہیں، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، سردی گرمی آدمی کے زندگی میں بھی آتے ہیں۔ کبھی اچھے حالات، کبھی آدمی پر بیماری کے حالات، کبھی آدمی پر تنگی کے حالات، کبھی خوشحالی، کبھی صحت کا زمانہ، بیماری کا زمانہ، کبھی مالداری کا زمانہ، کبھی غریبی کا زمانہ۔ یہ سارے حالات آدمی پر آتے رہتے ہیں، لیکن آدمی دونوں حالات میں آدمی کا امتحان ہوتا ہے۔ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ دونوں جو قرآن نے ابتلا کا لفظ استعمال کیا ہے، دونوں حالات میں امتحان ہوتا ہے۔ مال دیا تو شکر کا امتحان ہوتا ہے، اور غریبی دے کر صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ صحت میں شکر کا امتحان ہے، بیماری کے حالات میں آدمی کے صبر کا امتحان ہے، دے کے صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کے حالات اچھے ہوں تو اسے اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بے فکر ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر کرنے سے نعمت باقی رہتی ہے، شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ جس نعمت میں اضافہ چاہتے ہو اس نعمت کا شکر شروع کر دو۔ اگر ایمان میں اضافہ چاہتے ہو، ایمان کی نعمت کا شکر کرو۔ نماز کی توفیق ہے، شکر کرو۔ ذکر کی تلاوت کی توفیق ہے، شکر کرو۔ مال دیا ہے اللہ نے، شکر بجا لو، ناشکری نہ کرو۔ 80% سے زیادہ طبقہ امت کا ایسا ہے جو ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے۔ ایک جملہ کہتے ہوئے موت آتی ہے، کروڑوں روپے بینک بیلنس ہے، لیکن اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے موت آتی ہے آدمی کو۔ کئی لوگ تو اپنی ناشکری کی سزا بھگت رہے ہوتے ہیں، اور اگر حالات بگڑ گئے، تنگی کے حالات آ گئے، بیماری کے حالات آ گئے، تو آدمی کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر رات کے بعد دن آتا ہے۔ رات آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کبھی بھی سورج نہیں نکلے گا، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ہر رات کے بعد دن ہے، ہر دن کے بعد رات ہے۔ جس کے حالات اچھے ہیں اسے غرور میں مبتلا ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ ہر دن کے بعد رات آتی ہے۔ ہاں، بگڑنے کے بھی چانسز ہیں، اور جس کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، بظاہر بگڑے ہوئے ہیں، ارے حالات اگر نہ بگڑے تو آدمی فرعون ہو جائے، فرعون۔ بیانات سے تربیت نہیں ہوتی، حالات لا کر آدمی کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی کہ آدمی کو جھنجھوڑا جائے، اس کی مستی نکالی جائے، اسے انجیکشن دیا جائے، اس کا آپریشن کیا جائے، اسے 2 تھپڑ لگائے جائیں، ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے کہ تربیت حالات سے ہوتی ہے، تربیت بیانات سے نہیں ہوتی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ لا کر کے ایک بات اور سمجھ لے چلتے چلتے، اچھے حالات کسے کہتے ہیں، برے حالات کسے کہتے ہیں، وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھو، یہ ایک آدمی بظاہر نعمتوں میں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، گھر ہے، سواری ہے، اچھی بیوی ہے، بچے ہیں، حکومت ہے، خزانے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے عبادتوں کی توفیق نہیں ہے، عبادتوں کی توفیق سے محروم ہے۔ تو یہ نعمت بظاہر نعمت ہے، یہ نعمتوں کی شکل میں اللہ کا عذاب ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک آدمی غریب ہے، غریبی عیب نہیں، اگر غریبی عیب ہوتی تو حضور غریب نہ ہوتے، اگر غریبی عیب ہوتی تو حضور کے بعد سب سے زیادہ قابل قدر جو طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے، وہ غریب نہ ہوتا۔ امت کے اکابرین کی اکثریت غریب ہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، یہ اللہ کا تکوینی فیصلہ ہے، یہ اللہ کا اپنا ایک ربانی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ ایک آدمی غریب ہے، کچھ نہیں، گھر بھی نہیں اس کے پاس سواری نہیں، پیدل ہے، اس کے پاس ایسے کوئی خزانے بھی نہیں، ایسے کوئی لوگوں میں زیادہ جان پہچان نہیں، عزت نہیں، لیکن اللہ نے اسے عبادتوں کی توفیق سے مالا مال کیا ہوا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں متوجہ ہیں، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ اب سمجھے، اب مکمل ہوگی تفسیر۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کی، مَا وَدَّعَكَ، تمہارے پروردگار نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، علماء کے لیے عرض ہے، سالکین پر بھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں، یہ ایک آدمی عبادت گزار ہے، بہت مزہ آتا تھا عبادت میں، اسے نماز میں سجدے میں جاتا تھا، سر اٹھانے جی نہیں چاہتا تھا، ذکر کرتا تھا، خوب مزہ آتا تھا، طواف کرتے وقت خوب مزہ آتا تھا، اسے تلاوت کرتے وقت جو ہے خوب لذت آتی تھی، چند دنوں کے لیے وہ لذت چھین لی گئی، عبادت کی توفیق باقی ہے، لذتیں چھین لی گئی، تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کسی عمل میں ملوث ہے یا نہیں ہے۔ لذتوں کا چھین لینا ایک دوسری چیز ہے، اور عبادتوں کی توفیق سے محروم کر دینا ایک دوسری چیز ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا ابتلا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو لذتیں نہیں آتی ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور جن لوگوں کو جو ہے وہ عبادتوں کی توفیق حاصل ہے ان کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے مزہ نہ آنے پر، اور مزہ آنے پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ آگے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخرت حضور کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے بہتر ہے تمہارے لیے، آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تحقیق کہ تم کو تمہارا پروردگار ان قریب راضی کر دے گا۔ ایک مرتبہ حضور بیٹھے ہوئے رو رہے تھے کہ جبریل آئے، جبریل نے آ کر کے کہا کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ
مجھے میری امت کی فکر ستا رہی ہے، مجھے میری امت کی فکر ستا رہی ہے۔ تو جبریل واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ کارگزاری سناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبریل جا کر کے محمد کو یہ خوشخبری سناؤ کہ ہم تم کو آخرت میں اتنا نوازیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، اتنا نوازیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو حضور فرماتے اچھا ایسا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اچھا ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو میں ضد کروں گا میدان محشر میں، سر سجدے میں رکھ دوں گا اور اللہ سے یہ درخواست کروں گا کہ ایک میرا امتی بھی جب تک جہنم میں ہے محمد راضی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اسی آیت کی تفسیر میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک دعا دیتے ہیں، ایک دعا پوری زندگی کے لیے ایک ایسی دعا دیتے ہیں کہ اگر نبی اس دعا کو استعمال کرنا چاہے تو نبی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے ریزرو رکھنا چاہے تو ریزرو رکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ نے جو دعا دی تھی اسے استعمال کر لیا ہے، لیکن حضور نے اپنی اس دعا کو استعمال نہیں کیا، اس دعا کو حضور میدان محشر میں استعمال کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میرا ایک امتی بھی جب تک جہنم میں ہے محمد راضی نہیں ہوگا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے امتی، ایسے شفقت کرنے والے، ایسے ہمدرد، ایسے غمخوار، ایسے خیر خواہ نبی کے کئی امتی کو نہ حضور کا چہرہ پسند ہے، نہ حضور کا لباس پسند ہے، نہ حضور کے نکاح کا طریقہ پسند ہے، نہ حضور کا کاروبار کا طریقہ پسند ہے۔ کیسی بے وفائی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے 3 باتیں اور ہیں، مختصر عرض کروں۔ کہتے ہیں علم یزید کا کیا محمد نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا اور ہم نے ان کو سہارا دیا؟ علم یزید کا یتیماً فآویٰ، یتیم پیدا ہوئے۔ ہاں، یتیم کہتے ہیں کہ بچہ نابالغ ہو اور اس کے سر سے باپ کا سایہ اڑ گیا ہو۔ جانوروں میں جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بچہ یتیم ہو گیا، اور انسانوں میں جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں بچہ یتیم ہو گیا۔ ماں مر گئی، انسانوں میں کسی بچے کی ماں مر جاتی ہے تو شریعت میں اس بچے کو یتیم نہیں کہتے، باپ مر جاتا ہے تو کہتے ہیں بچہ یتیم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا یتیمی کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کو، ہر نبی کو کسی عیب میں اللہ مبتلا نہیں رکھتے، ظاہری عیب میں بھی نہیں، باطنی عیب میں بھی نہیں۔ یہ جو مشہور ہے نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی کیڑا نکل کر باہر چلا جاتا، نبی اٹھا کر اسے اندر ڈال لیتا۔ صاحب روح المعانی نے اس قسم کی تمام روایات کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کلھا روایات باطلۃ ضعیفۃ موضوعۃ جدا۔ یہ عربی عبارت ہے، لکھا ہے کہ اس قسم کی تمام روایات باطل ہیں، موضوع ہیں، قابل استدلال نہیں ہیں۔ یہ گھڑی ہوئی روایات ہیں، اس لیے کہ نبی کو دعوت کا مشن دے کر کے بھیجا جاتا ہے۔ ایسی بیماری کے لوگ سامنے آنے سے گھن کھائے اور حقارت کرے، ایسی کوئی بیماری اللہ کسی نبی کو نہیں دیتے۔ ٹھیک، کوئی نہ کوئی پریشانی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ ایک میرا دوسرا موضوع ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ظاہری اور باطنی عیب نبی کو نہیں دیا جاتا۔ یہ قصہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ کا سنایا ہے۔ انبیاء کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو اتنا اہتمام ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ میں کوئی خرابی ہے، اس لیے ان کے ہاں ایسا معمول تھا کہ وہ ننگے نہاتے تھے، پورے اجتماعی طور پر برہنہ نہاتے تھے، مادر ذات برہنہ، پورے مل کر کے ننگے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی، اور نبی حیا کا جو ہے سراپا حیا ہوتا ہے، وہ کیسے نہائے گا؟ وہ چھپ کر پردے میں نہاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ کی شرمگاہ میں کوئی خرابی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ مل کر نہیں غسل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برات کا یہ انتظام فرمایا کہ ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اپنے کپڑے نکال کر پتھر پر رکھ کر غسل فرما رہے تھے کہ پتھر نے وہ کپڑے لے کر کے دوڑنا شروع کر دیا۔ پتھر دوڑ رہا ہے،
موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پتھر دوڑ رہا ہے، پیچھے پیچھے حضرت موسیٰ دوڑ رہے ہیں۔ جب وہ پتھر جا کر ایسی جگہ رکا جہاں اہل کتاب یہودیوں کے ذمہ دار قسم کا طبقہ بیٹھا ہوا تھا، پتھر وہاں جا کر کے رک گیا۔ حضرت موسیٰ بے خبری میں دوڑ رہے، ان کو پتہ نہیں وہ کہاں دوڑ رہے، اور جب وہ پتھر وہاں جا کر رک گیا تو حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگ ہیں، سارے لوگوں نے دیکھ لیا، یہ قدرتی انتظام ہوا۔ نبی پر تھوڑا سا بھی الزام رکھنا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، اس کی برات کا اتنا اہتمام ہے قرآن مجید کو۔ کہتے ہیں کہ کیا ہم نے ان کو یتیم نہیں پایا، اور ہم نے جب ان کو یتیم پیدا کیا تو ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، باپ کا انتقال ہو گیا، چند سالوں کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد چند سالوں کے بعد جو ہے وہ عبد المطلب دادا کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد غریب چچا کے گھر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، سہارا دیا۔ اگر غیبی طاقت نہ ہو تو نبی کے ابھرنے کی کوئی بظاہر شکل نہیں، حضور کے پیچھے کوئی خاندان کی قوت نہیں، خاندان مخالف ہے، کوئی برادری کی طاقت نہیں، برادری مخالف ہے، مکے کے پورے سردار مخالف ہیں، اس وقت کی پوری حکومت مخالف ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یتیم پیدا ہونے والے بچے کا دین پوری دنیا میں پھیلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے خدا کی قوت کام کر رہی ہے، ورنہ ایک یتیم بچہ اتنا ایسا ابھر جائے اور ایک دل میں اس کی محبت ڈال دی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قبول کی، سرپرستی کی، تعاون کیا حضور کا، ہر طرح سے تعاون کیا۔ غریب تھے ویسے، کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے حضور کی پرورش کی، لیکن مورخین نے لکھا ہے ابو طالب کی کیا مجال تھی، حضور نے خود ابو طالب کی پرورش کی ہے، یہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور بکریاں چرانے جاتے تھے، اس کی آمد نہیں آتی تھی، غریب چچا تھے اور اس سے ابو طالب کو مدد ملتی تھی، اور جب تک جو ہے حضور نہیں آتے تھے ابو طالب دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب حضور دسترخوان پر آ جاتے تھے وہ کھانا نہیں ختم ہوتا تھا۔ یہاں آ کر ایک بات میں عرض کر کے بات ختم کروں، آگے اور بھی آیتیں باقی ہیں، دیر ہو جائے گی، پھر آگے کی سورت علم نشرح یہ بھی اسی سے ملی، اسی کا تتمہ ہے، وہ دونوں کو ملا کر ایک بار کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دو باتیں سمجھ لیجئے، علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا انہوں نے اپنے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اللہ نے ان کو پناہ دی۔ جس طرح یتیم ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکتا ہے، آج بھی غریب کے لیے بھی یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ دینی اعتبار سے بلند مراتب حاصل کر سکتا ہے۔ متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، اللہ کا مقرب اور ولی بننے کے لیے مالدار ہونا کوئی شرط نہیں، بڑے خاندان کا ہونا کوئی شرط نہیں۔ غریبی میں رہتے ہوئے بھی ایک آدمی نبوت کے کمالات، نبوت تو نہیں حاصل کر سکتا، اب نبوت ختم ہے، لیکن نبوت کے کمالات حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نبوت کا دروازہ بند ہے، نبوت کے بعد کے جتنے درجے ہیں وہ قیامت کی صبح تک دروازے کھلے ہوئے ہیں، آدمی محنت کر کے وہ وہ کمالات حاصل کر سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، آخری بات آج کی، اس کی تفسیر میں ابو طالب کا قصہ لکھا ہے کہ ابو طالب کو سرپرستی میں اللہ نے دیا۔ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، ابو طالب نے، کل آپ شاید نہیں تھے میرے اعلان میں نے چندے کا اعلان کیا تھا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے سرسری اعلان کیا، میں نے جان بوجھ کر اعلان کیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا ہم سے چندہ مانگتے ہیں، چندے سے زیادہ ہم تمہارے بچے مانگتے ہیں، تم اپنے بچے دو، مدرسوں کو، مکتب کو بچے دو، ہاں، بقدر ضرورت دنیا اللہ نے آپ کو بھی دی ہے، ضرورت کے بقدر دنیا اللہ نے ہم کو بھی دی ہے۔
لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ضرورت کے بقدر دین آپ کو ابھی نہیں دیا ہے. تمہارے بچوں کو بقدر ضرورت دین کی ضرورت ہے. تم مکتبوں سے اپنے بچوں کو جوڑو، مدارس سے اپنے بچوں کو جوڑو، علماء سے اپنے بچوں کو جوڑو، دعوت و تبلیغ سے اپنے بچوں کو جوڑو، خانقاہوں سے اپنے بچوں کو جوڑو. دیکھو حضور کا تعاون کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. میں 2-3 مثالیں دے کے بات ختم کروں گا. ایک طرف ابو طالب ہیں. ابو طالب نے حضور کی سرپرستی فرمائی، حضور کی مدد فرمائی، بلکہ شیب ابی طالب میں 3 سال حضور کے ساتھ رہے. اتنے ہمدرد تھے حضور کے ابو طالب. لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ ابو طالب جہنم میں جائیں گے. ابو طالب کو ہاں میری سرپرستی کرنے کی وجہ سے، میرا تعاون کرنے کی وجہ سے، میرے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. جانا تو جہنم میں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا ہے. نبی کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، نبی کی سرپرستی کرنے والا، نبی کا غمگسار، نبی کا ہمدرد، نبی کا خیر خواہ، نبی کا مددگار، نبی کا معاون، لیکن جانا جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جانا ہے. حضور نے فرمایا ابو طالب کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا. روایتوں میں آتا ہے کہ آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گرمی کی وجہ سے دماغ کے اندر بھیجا ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی میں گرم پانی کھولتا ہے. یہ لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ تو جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب ہے، حالانکہ وہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے تو مدرسے، اسی پس منظر میں نے کہا تھا، مسجد تو مسجد. کسی بھی تحریک کا صرف چندہ دے دینا آدمی کے نجات پانے کے لیے کافی نہیں ہے. نبی کا تعاون بھی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں. نبی کے خیالات کو قبول کرنا پڑے گا، نبی کے نظریات کو قبول کرنا پڑے گا، نبی کے عقائد کو قبول کرنا پڑے گا، نبی کے طریقے سے محبت کرنا پڑے گا، چاہے آپ چندہ نہ دو. جو کائنات چلا رہے ہیں آسمان و زمین کا نظام، اسے چھوٹی سی مسجد چلانا کیا مشکل ہے؟ چھوٹا سا مدرسہ چلانا اسے کیا مشکل ہے؟ ہاں یہ بات ہے. دوسری طرف آپ آئیے، حضرت صدیق اکبر ہیں، انہوں نے بھی حضور کا تعاون کیا. حضرت ختیجہ ہیں، انہوں نے بھی حضور کا ہاتھ پکڑا اور ایسے وقت میں ساتھ دیا جس وقت اسلام کو ختیجہ کی ضرورت تھی، جس وقت اسلام کو پیسوں کی ضرورت تھی. یہ ایک فرد 1 لاکھ کے برابر تھا. چند گنے چنے مسلمان تھے، اس میں ختیجہ تھی، ایک حضرت صدیق اکبر تھے. ہاں تعاون کرنے والوں کی تقسیم پر خیال توجہ کیجئے. تعاون انہوں نے بھی کیا، تعاون انہوں نے بھی کیا، لیکن نجات کی بنیاد تعاون نہیں، نجات کی بنیاد حضور کے لائے ہوئے دین کو سینے سے لگانا، یہ ہے بنیاد نجات کی. یہ سمجھانا چاہتا ہوں. صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہر آدمی کے احسان کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، لیکن یہ اپنے زندگی کے آخری خطبے میں، حضور انتقال سے 2 دن پہلے باہر تشریف لائے تھے، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. اس وقت حضور نے خطبہ دیا تھا. اس خطبے کا ایک جملہ یہ بھی ہے کہ دیکھو صدیق اکبر کے احسانات کا بدلہ ادا کرنا یہ میرے بس کا نہیں ہے، اس کے احسانات کا بدلہ وہ ادا کرے گا. اسی وقت یہ بھی فرمایا تھا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر کسی کو دوست بنایا جا سکتا ہے، جگری دوست، خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، اگر کسی کے محبت کو دل میں بسایا جا سکتا تھا اللہ کے علاوہ تو یہ ایک ابو بکر تھا جس کو کی محبت کو دل میں بسایا جا سکتا تھا. لیکن گنجائش نہیں ہے دل میں، اللہ کی محبت سے دل بھر چکا ہے. ابو بکر کی محبت کے لیے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن اگر گنجائش ہوتی، ابو بکر کے لیے محبت کی گنجائش ہوتی، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اور یہ فرمایا جب ہم قیامت میں اٹھیں گے قبروں سے تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا. حضور نے پکڑ کر کے بات، ہم تینوں اس طرح قبر سے اٹھیں گے.
وہ بھی تعاون کرنے والا، یہ بھی تعاون کرنے والے، کتنا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کے بارے میں حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور کی تمام بیویوں میں اگر مجھے غیرت آتی تھی تو مجھے خدیجہ کے بارے میں غیرت آتی تھی، اس لیے کہ اتنا تذکرہ، اتنا ذکر خیر، ان کے رشتہ داروں کا اتنا خیال، اتنا صلہ رحمی کا اہتمام کہ جب بھی کوئی ہدیہ آتا خدیجہ کے رشتہ داروں کو بھیجتے، ان کا خیال رکھتے، ان کے صلہ رحمی کا اہتمام کرتے، ان کی خوبیوں کا تذکرہ فرماتے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں تعاون کرنے والوں کا فرق۔ ہاں، کسی پڑوس ملک کے شاعر نے بہت خوب کہا ہے، بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، تا حشر محمد کے سنگارام رہے گا۔ ہر حج کو جانے والا جو بھی مدینہ جاتا ہے وہ دیکھ کر آتا ہے، ابو بکر کو گالیاں دینے والا بھی، فاروق اعظم کو بدعتی کہنے والا۔ تراویح کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ فاروق اعظم کی بدعت ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے تاریخ؟ بعض لوگ صدیق اکبر کو کافر کہتے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ صدیق اکبر کے راستے پر چلائیے، فاروق اعظم کے راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں ہے عثمان غنی کے راستے پر چلائیے، حضرت علی کے راستے پر چلائیے۔ لیکن ایک طبقہ آپ جا کر دیکھیے مدینے میں آج بھی زندگی تو زندگی قبر میں بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ جب اٹھیں گے تینوں کے ہاتھ ملے ہوئے ہوں گے، ایک کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا، اس طرح اٹھیں گے۔ یہ تعاون کرنے والوں کی دوسری قسم ہے۔ آپ غور کر لیجئے کہ ہم لوگوں کی کس میں شامل ہونا ہے۔ ہاں، بعض لوگ مدرسے کا تعاون کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں، ارے اب تو جنت گارنٹی ہے ہمارے لیے۔ نہیں، حضور کے اگر چندہ دینے والا مدرسے کو شرک میں مبتلا ہے تو اس کے نجات کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اگر کوئی اللہ کے علاوہ چندہ دینے والا اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، تو کیا اس کا چندہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جا سکتا ہے؟ خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ چندہ دے کر یہ مت سوچئے کہ تمہارا پورا گھر جنت میں جائے گا۔ اپنے بچوں کے عقیدوں کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کے حالات کی کڑی نگرانی کیجئے، اپنے بچے کے اعمال کی، اخلاق کی، اس کی سوچ، فکر، خیالات، اس کی اٹھک بیٹھک، آنا جانا، اس کے نظریات کی خبر لیجئے۔ ہاں، ورنہ آپ کی خدمات کے صلے میں بچوں کو جنت کا ویزا نہیں دیا جائے گا۔ آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے، دھوکے میں نہ رہیے کہ ہم جو جہنم میں جانے والے ہیں ہم ان کو بھی جنت کی سرٹیفکیٹ مفت میں تقسیم کرتے رہے یہاں بیٹھ کر۔ اس دھوکے میں کبھی نہ رہیے۔ کسی کو کینسر کی بیماری ہے، ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائے یہ کینسر ہے، علاج کرو۔ اگر کوئی ٹی بی کا مریض ہے، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہے، اگر کسی کو شوگر کی بیماری ہے، تو یہ ڈاکٹر کی امانت داری کا تقاضا ہے، اس کی دیانت داری کا تقاضا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ سامنے والے کو بتائے کہ جناب تمہارے ساتھ یہی ہمدردی ہے کہ تم اپنی بیماریوں کا علاج کراؤ۔ نہیں، ایک آدمی کینسر کا بیمار ہے، وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، جائیے آپ آرام سے رہیے، کچھ نہیں ہوا۔ ایک شوگر کا بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ میٹھی چائے بھی پیو، روزانہ 4 میٹھے کھاؤ، 3 وقت بریانی کھاؤ اور 4 وقت گوشت کھاؤ۔ ہاں، دنیا کا کوئی میٹھا نہیں چھوڑنا، کوئی کسی مٹھائی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہاں، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اور ایک مسئلہ واضح کرتا چلا جاؤں، صحت کو ضائع کرنا، صحت کو برباد کرنے والے اسباب اختیار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا جس طرح گناہ ہے، دھوکہ دینا جس طرح گناہ ہے، رشوت کھانا جس طرح گناہ ہے، اس صحت کو برباد کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ بدن تمہارا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ ایک آدمی گرمی میں صرف انڈے کھا رہا ہے، گرمی کا موسم ہے، 5 وقت انڈے کھا رہا ہے،
وہ اپنی اس صحت کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ ایک آدمی سردی کا زمانہ ہے، برف کا پانی پی رہا ہے، کہیں لقوہ نہ مار دے اسے، گرم کوئی ٹوپی بھی نہیں پہنتا ہے، ٹھنڈی ہوائی میں گھوم رہا ہے۔ بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اللہ کی صحت کی جو اللہ نے اسے نعمت دی ہے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، انہیں یتیم پایا، کیا ہم نے تمہیں ٹھکانہ نہیں دیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ یہ مکمل صورت ہے، اسی سے لگ کر وَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ہے۔ پھر انشاءاللہ موقع ہو تو پھر عرض کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔